جس شخص نے اپنے کان پر، اپنی آنکھ پر، اپنی زبان پر، اپنے دماغ پر، 4 چیزوں پر کنٹرول کر لینا، غلط نہ سنے، غلط نہ دیکھے، جھوٹ نہ بولے، غلط نہ سوچے۔ 4 دروازے ہیں جن میں سے چور داخل ہو کے دل تک پہنچتا ہے۔ 4 دروازے ہیں جن سے چور، ڈاکو، آپ پر حملہ کرنے والا، گمراہ کرنے والا، دل کی صحت چھیننے والا، دل کو بیمار اور مردہ کرنے والا چور، وہ 4 دروازوں میں سے کسی دروازے کے ذریعے آتا ہے۔ آپ کے کان سے مراد آپ سنتے ہیں باتیں، جس کی چاہے سن لیں، آنکھ سے جس سے آپ دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ویڈیو چڑھی ہوتی ہیں سیل فونز پر، سوشل میڈیا پر، یعنی اس طرح ہزارہ کام ہے۔ یعنی آدمی اپنے کان ہر ایک کو نہ دے، ہر اچھی بری بات، سچی جھوٹ بات، غلط اور صحیح بات ہر ایک کی نہ سنیں، فیصلہ کرے کہ میرے کان ہیں، اس میں پڑھنے والی ہر آواز کا باطنی امپیکٹ میرے دل پر جانا ہے، کیا سنوں کیا نہ سنوں، پہلی بات۔ اس کے بعد کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں، یہ فیصلہ تو آپ کے پاس ہے نا، کر سکتے ذہن میں کہ صرف اس نے دیکھ کر آپ کے دماغ کو لذت نہیں دینی، سکون نہیں دینا، اس کا امپیکٹ آپ کے دل پر بھی جانا ہے، اور میرا دل مریض بھی ہو سکتا ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے۔ سو کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ۔ کیا سنوں کیا نہ سنوں، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ۔ یہ 4 دروازے بتا رہا ہوں، ان 4 دروازے پر چوکیدار کھڑے کریں، گارڈ کھڑے کریں۔ تیسرا زبان، کیا بولوں کیا نہ بولوں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، ڈیلنگ میں جھوٹ، وعدہ خلافی میں جھوٹ، گالی گلوچ، غلاظت، اس کو برا بھلا کہہ، غیبت کر، چغلی کر، دھندا سارا دن چلتا ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو کچھ ہم کہے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک باطنی امپیکٹ دل پر پڑتا ہے۔ آپ کے ہر بار جھوٹ بولنے سے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے، ہر گناہ کرنے سے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، ہر غلط بیانی سے دل پہ سیاہی کا دھبا لگتا ہے، ہر وعدہ خلافی سے دل مردہ ہوتا ہے یا دل مریض ہوتا ہے۔ الغرض جتنے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، ساروں کے اثرات دل پر پڑتے پڑتے ہم 24 گھنٹے میں خدا جانے کتنی مرضیں دل کو منتقل کر دیتے ہیں زبان کے ذریعے، کتنی مرضیں منتقل کرتے ہیں کان کے ذریعے، کتنی مرضیں منتقل کرتے ہیں آنکھ کے ذریعے۔ 3 اور چوتھا دروازہ دماغ، سوچنا۔ اس سوچنے میں یہ 2 چیزیں ہیلپ کرتی ہیں جن کو میں نے پہلے کہا تھا، کان اور آنکھ۔ یہ 2 جو مواد فراہم کرتی ہیں دماغ کو، اگر اچھا مواد فراہم کیا تو دماغ اچھا سوچے گا، اگر برا مواد فراہم کیا تو دماغ برا سوچے گا۔ وہ جو سوچیں دماغ میں بری سوچوں نے جنم لیا، وہ بھی دروازہ ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، اس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ میں نے حدیث پاک سے کہا تھا، متفق علیہ حدیث، ما من مولود یولد علی الفطرہ وفی روایت علی فطرت الاسلام۔ اسلام نے جو فطرت اور نیچر بنائی ہے بچے کی، اس پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ۔ اب قرآن مجید نے کہا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اور اس حال میں تم نکلے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب اس کو اس مضمون کے ساتھ جوڑیں، اس کا مطلب ہے تمہاری برائی کے ساتھ کوئی شناسائی نہیں تھی، بدی اور گناہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی بری چیز کا اثر تم پہ نہیں تھا، تمہاری فطرت اور نیچر میں کچھ خرابی نہیں تھی۔ اس کو اس اینگل سے لے رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ پاک نے تمہیں کان دیے۔ کان سب سے پہلے بنتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی جب اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں تو کان سب سے پہلے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں کان دیے، اب یعنی زندگی میں آ گئے نا، سو تم کان سے سننے لگے اور غلط یا صحیح کچھ جاننے لگے۔ والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی تو آنکھوں سے دیکھنے لگے، اور آنکھوں کے دروازے سے پھر تم اثرات لینے لگے، کانوں کے دروازے سے تم اثرات، ان آوازوں سے اثرات لینے لگے، آنکھوں کے مشاہدے سے اثرات لینے لگے۔ والافئدہ، اور تمہیں دل، یہ بمعنی دماغ بھی ہے۔ اور اللہ نے یہ دیا تو سب کچھ اس لیے تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، دیا اس لیے تھا۔
اور جو میں نے آنکھوں کا کہا وہ یہ کہ کان سے جو آدمی سنتا ہے اس کے اثرات وسیع ہوتے ہیں، زیادہ جامع اور وسیع ہوتے ہیں، مگر آنکھ کے ذریعے جو دیکھتا ہے وہ زیادہ پرفیکٹ اور فوکسڈ ہوتے ہیں۔ دونوں کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے۔ کان کے ذریعے جو چیز آتی ہے وہ زیادہ وسیع اثرات چھوڑتی ہے، کوانٹٹی میں کہہ لیں کہ کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اثرات کی، اور آنکھ کے ذریعے جو آتا ہے وہ زیادہ پرفیکٹ، کوالٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب دیکھیے ہمارے کان بھی برائی سن رہے ہوں اور آنکھیں بھی برائی دیکھ رہی ہوں تو دماغ میں برائی کی فیکٹری بنے گی۔ کان کی برائی بھی دل پر جا رہی ہے، آنکھوں کی برائی بھی دل پہ جا رہی ہے، دماغ کی برائی بھی دل پہ آ رہی ہے، تو نتیجتاً یہ تینوں حصے جب مل رہے ہیں تینوں دروازوں سے برائی کے، تو دل کے اندر امراض پر امراض پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور دل جب مریض ہو جاتا ہے تو اس دل سے اللہ پاک سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، پھر ان کے پاس سینے میں دل ہوتے ہیں مگر ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں، اچھائی برائی کا فرق نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں مگر آنکھیں بھی اب پھر اچھی بری کی تمیز نہیں کر سکتی۔ آنکھوں نے تو ایک میسیج بھیجنا ہوتا ہے دماغ میں، یعنی دل اور دماغ پر ایسی کیفیت چھا جاتی ہے کہ پھر آپ آنکھوں کے ذریعے بھی اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتے، ڈیفرینسیشن بٹوین گڈ اینڈ ایول نہیں کر سکتے، رائٹ اینڈ رانگ، یعنی صلاحیت چھن لی جاتی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہوتے ہیں مگر آپ ان کے ذریعے سن نہیں سکتے۔ یہ سن نہیں سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بہرا ہو جاتا ہے، ڈم اور ڈیف نہیں ہو جاتا یا بلائنڈ، نہیں، دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے مگر اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ اور دل اس حد تک مریض ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر جو کچھ سنتا ہے وہ پھر اندر اگر برائی غالب آ گئی ہے تو برائی ریسیو ہوتی چلی جاتی، مرض پہ مرض ریسیو ہوتی چلی جاتی، اچھائی کمزور کر دی تو جو سنتا ہے پھر برائی میں اضافہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے برائی میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو سوچتا ہے اس سے برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جس سے قلب مریض جو ہے وہ اپنی مرض میں اضافہ کرتا کرتا قلب میت کی طرف چلا جاتا ہے۔